ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام قسمت؟ جی شاہ جی، فرح صاحبہ ہمارے ایک پروگرام میں سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے میرا کچھ سامان. تو یہ جادوئی پٹارا آپ کے سامنے موجود ہے، دیکھتے ہیں آپ کے لیے کیا نکالتا ہے. یہ فرمائیے کہ یہ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو فاطمہ نے ابھی اناؤنس کیا، مگر یہ بتائیے کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ کوئی ایسی یاد، کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے، پہلے آپ نے شیئر نہ کی جسے لوگ سیکھ بھی سکیں. بالکل. میں نا جو آج کل کی بچیاں ہیں اور جو خواتین ہیں ان سے ایک خاص بات کہنا چاہوں گی کہ محبت ایک بڑا پیارا جذبہ ہے، لیکن جو انسان آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے ذرا اس کو جانچ پرکھ لیں. کیونکہ ابھی لائف کوچنگ میں کرتی ہوں تو ایسی بہت سی بچیاں آتی ہیں جو محبت کے نام پر اتنا سفر کرتی ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ کچھ وقت ہمارے ساتھ گزار لیجئے، پھر ہم رشتہ لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے. وہ رشتہ تو پھر کبھی بھی نہیں آتا. کچھ لوگ یہاں تک ان کو مجبور کرتے ہیں کہ گھر کا سب ساز و سامان جمع کرو اور آ جاؤ تم میرے پاس، گھر والوں کو بعد میں منا لیں گے. وہ اپنے ساز و سامان سے بھی ہاتھ دھوتی ہیں، پھر وہ اس مشکل میں پڑ جاتی ہیں کہ اب ہم واپس گھر کیسے جائیں. ادھر بھی ایکسیپٹنس نہیں ہو پا رہی. تو پروگرام جب میں کیا کرتی تھی تو ایسی بہت سی بچیاں اس جگہ پر تھی جہاں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ اپنی اس بدنامی اور گھر کی بدنامی اور ایک گلٹ میں مبتلا ہو کر وہ کچھ کر رہی تھیں کہ میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتی. وہ بہت تکلیف دہ ہے. تو یہاں تھوڑا سمجھداری سے کام لینا ہوگا بچیوں کو کہ آپ ضرور یہ دیکھ لیں کہ جو شخص یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوگا یہ باتیں بالکل سچ نہیں ہوتی. کیونکہ جو عزت دار انسان ہوگا وہ آپ کی عزت رکھے گا، آپ کے گھر والوں کی عزت رکھے گا، اور وہ شادی وہ اپنائے گا. تو یہ میں خواتین کے لیے ضرور کہنا چاہوں گی. یہ آپ نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مشاہدے میں اور تجربے میں اور آپ کے حافظے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس نے بہت زیادہ آپ کو ڈسٹرب کیا ہے. کیونکہ بہت سے کیسز اسی سے ریلیٹڈ آتے ہیں جہاں پر محبت میں دھوکہ کھا کے بچیاں زندگی میں وہ قدم اٹھا لیتی ہیں جو کہ پھر ان کی سمجھ سے بھی باہر ہو جاتا ہے، اور ان کو زندگی مطلب آپ سوچے 360 اینگل چینج ہو جاتی ہے اور وہ بڑی میزریبل لائف گزار رہی ہوتی ہے. بعض اوقات گھر والے بھی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بلکہ مجھے یہاں سے ایک کیس بھی یاد آ گیا، دعا زہرا کا کیس، جہاں پر میں کہتی ہوں کہ ان کے والد صاحب نے جتنا فرملی کھڑے ہو کر اپنی بچی کا ساتھ دیا اور وہ اس بات پر بالکل 100% کھڑے رہے کہ میری بچی کو ورگلایا گیا ہے، اس کو بہکایا گیا، میں اس کو واپس لے کر جاؤں گا. واپس لے کر گئے اور آج وہ بچی خوش و خرم انداز میں اپنی زندگی گزار رہی ہے. یہ آپ نے فرح بڑی اہم بات کی. بنیادی بات تو یہی ہے کہ بچوں کو، بچیوں کو جو بھی معاشرتی اقدار ہیں، دینی اقدار ہیں، قانونی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے. مگر انسان ہے، کسی بھی شخص سے، کسی بھی خاندان میں کہیں پہ بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں ان خاندان والوں کو بھی اپنے بچوں کو یہ ضرور اتنا کانفیڈنس دینا چاہیے، سکھانا چاہیے کہ کھلاؤ سونے کرنے والا. دیکھو ان کو پتا ہوگا بھی بہت محبت کرتے ہیں اور ہم نے غلطی ہوئی، مگر ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے غلطی کی ہے تو ہم جا کے اگر واپسی کا دروازہ بند نہیں ہوگا کبھی بھی ہمارے اس کا. اب بچوں سے دوستی کریں. آپ بچوں کو، اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ آپ روپ میں رکھیں یا ان سے بہت ڈسٹنس کریٹ کر لیں. جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ والد گھر آتے تھے تو بچے خوف زدہ ہوتے تھے، ماں نے ایک خوف بٹھایا ہوتا تھا، وہ کمروں میں بند ہو جاتے تھے. اب کے والد اگر اپنے بچوں سے، بچیوں سے خاص طور پر دوستی کر لیں گے تو ان کو زمانے کے نشیب و فراز بھی سکھا سکیں گے، اور بچے خوفزدہ نہیں ہوں گے کہ کوئی غلطی کر کے گھر آئیں گے تو ماں باپ سے کہہ سکیں گے. تو وہاں وہ سدھار والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ گیپ نہیں ہونا چاہیے والدین اور بچوں کے درمیان. میں نے بھی شاہ جی نے کہا کہ بچیاں نے دوستی کرنی چاہیے تھی. میں اپنے بیٹے سے دوستی کر لی. بہت اچھی بات کی. سویرے اٹھ کے کہنا مستانے گڈی دی چابی دے. بچوں کو اپنا احترام تو کسی بھی صورت میں یہ گل نال نال بھی کہی جاؤ نا. بچہ صرف میں تہاڈی من کے گیا سی. نہیں یہ تو وہ آئے گا تو میں کان کھینچوں گا اس کی. تو بڑی غلط بات ہے. جس نوعیت کا پروگرام اقرار کر رہے تھے اسی نوعیت کا پروگرام آپ کر رہی تھی. کچھ عرصے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے بھی وہ شروع کیا. تو کبھی ایسا ہوا کہ اقرار نے بہت آپ کو داد دی ہو، یا اقرار کی کسی اس پہ آپ نے بہت اعتراض کیا ہو پروفیشنلی کہ یہ پروگرام آپ نے یوں کیا، یا اس میں ایڈیٹوریل حوالے سے یا کسی حوالے سے یہ چیز کی گنجائش تھی بہتری کی، یا یہ غلطی کر دی؟ کبھی ایسی کوئی چیز یاد پڑتی ہے؟ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا آپ کے سوال سے. وہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتا. ہم پولیس اسٹیشن جایا کرتے تھے اکثر اوقات. الگ یا دونوں؟ الگ. میرا پروگرام ہے، ہم ریکارڈنگ کے لیے ہماری پوری ٹیم پولیس اسٹیشن گئی ہے اور ان کو نہیں پتا کہ میں اقرار کی مسز ہوں. تو وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے اقرار کے خلاف، کیونکہ سب سے زیادہ اقرار نے پولیس کے محکمے پر اعتراض اٹھایا اور ریڈز کیے.
وہ اس اقرار نے ایسے کر دیا تھا, وہ ایسے کر دیا, ایک دفعہ ہمیں مل جائے پھر ہم اس کو بتائیں گے, پھر ہم اس کو مزہ چکھائیں گے. اور میں اپنے پروڈیوسر کو بھی کہتی تھی خاموش, بالکل کچھ نہیں بتانا. پھر میں وہ ساری باتیں سن کے اقرار کو کہتی تھی کہ دیکھیں کچھ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ آپ پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں, پھر وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں, بہت برا سلوک کریں گے. ایک بار کسی ادارے کے ہتھے چڑھا بھی تھا نا وہ بالکل بڑا ہی کوئی خوفناک آئی بی والا انسیڈنٹ تھا, اللہ رحم فرمائے. وہ تو ہمارے لیے بھی بڑا ٹراماٹائزنگ تھا. اقرار, میں کراچی میں موجود تھی اس وقت, اور ہم ساتھ ہی نکلے, اور اقرار کو میں نے ڈراپ کیا جہاں ان کی ریکارڈنگ تھی. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ میرا فون بند ہو جائے, ہم جس بلڈنگ میں جا رہے ہیں, ایگزیکٹ نہیں بتایا کہ جس بلڈنگ میں جا رہے ہیں وہاں سگنلز کا ایشو ہو سکتا ہے. اچھا, میں فلائٹ میں بیٹھ گئی, میں نے میسج کیا, میسج ڈلیور نہیں ہوا. میں لینڈ کر گئی, میں نے میسج کیا, میسج ڈلیور نہیں ہوا. میں گھر پہنچی, میں پریشانی میں. اب وہ اماد بھائی ہیں اے آر وائی کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ان کو میں نے کال کیا, میں نے کہا اماد بھائی کچھ پتا ہے؟ جی میں نے کہا کچھ پتا ہے آپ کو کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تسلی رکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کو تب تک کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا تھا, اور یہ کافی گھنٹے گزر گئے تھے. اور اس کے بعد پھر جب ہمیں پتہ چلا, اور پھر وہاں پر ایک ہمارے فیملی فرینڈ ہے شکیل بھائی, انہوں نے پھر خیریت بتائی. لیکن جو پھر ویژولز آئے جو اقرار کے, بہت برا حال تھا, پسلی ٹوٹ گئی تھی, یہ کان کا پردہ, یہ کندھا ڈسلوکیٹ تھا, اور وہ سب سلسلہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی محفوظ رکھی, ورنہ اس دن بہت اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا, لیکن یہ بہت ہی خوفناک انسیڈنٹ تھا یہ والا. جدو اقرار صاحب دیا تصویر آئی انہوں نے وہ مار کٹائی والی, مطلب کان سجے نے, تو بلڈ نکل رہا ہے, بازو انجو ہے, تمہیں پتا جو کرتے ہیں, تو پریشان نہیں ہوئے. اچھا, ہاں جی, شکر ادا کیا کہ ادھر نہیں گئے. یہ فرمائیے کہ ابھی پولیٹیکل پارٹی کی جو بات ہو رہی تھی, تو میں ایک چیز اس میں اور جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ آئیڈیا جو تھا یہ اقرار کے ذہن میں پہلے آیا کہ بھئی جو بھی ہے, جس طرح سے بھی موٹیویٹ کرنا ہے لوگوں کو, جو بھی ان کے اپنے سیاسی خیالات ہیں, یا آپ کے ذہن میں آیا, اس کو انیشیٹ کس نے کیا؟ نہیں, اقرار ہی ایسی ڈسکشنز زیادہ کرتے ہیں سیاسی. اب بہت عرصہ ہو گیا. نہیں ہوتا نا وہ مومنٹ کیا تھا کہ اچھا بھی ایسا کچھ کیا جائے؟ وہ میرے خیال میں جب ان کی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ بہت بحث مباحثہ ہوتا تھا, تو اس طرح لوگ کہا کرتے تھے کہ اتنا آسان نہیں ہے, آپ کر لیں, آپ کر کے دیکھ لیں. اور پھر جس طرح کی تنقید تو نہیں میں اس کو کہوں گی, بہت ہی غیر اخلاقی سی چیزیں بھی اس پلیٹ فارم سے ہوتی رہتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. تو شاید اسی لمحے میں کہیں سوچا ہوگا کہ یہ جو تبدیلی کا آغاز, تبدیلی کا تو نعرہ ویسے کسی اور پارٹی کا ہے جن کا یہ ذکر کر رہے تھے, ٹھیک ہے جی, میں تنقید کیا وہ کوئی نہ کوئی سوچ ضرور جنم لی ہوگی اس وقت, جو اب ذرا ایک تحریک کی صورت اختیار کر گئی, اور اللہ کرے اچھا ہو. اچھا یہ بتائیے, اقرار کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے, اقرار کتنی مرتبہ یہ زخم لے کے اور لہو لہان ہو کے گھر واپس آئے؟ اب تو گنتی بھی یاد نہیں کی جانی ہے. بالکل میری تو اس طرح بھی ہے کہ تسی کہہ لو پٹیاں تو ہے ہی نہیں گھر. تو پہلے ہاسپٹل جاتا تھا کہ پہلے گھر آتا تھا؟ وہ پہلے ہاسپٹل جا کے میڈیکل ہو کے وہ پٹیاں شٹیاں کرا کے ہمیں بعد میں پتہ چلتا. نہیں تو کدی اس طرح بھی ہوگا پٹیاں پٹیاں کرا کے تہاڈے کول کھلوتے ہون, تو تسی کہہ رہے ہو یہ کون بیچارہ اللہ تعالیٰ صحت و زندگی. سچائی کے راستے پہ تو پھر ایسا ہوتا ہی. پاکستان میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں, کسی کو بھی کسی کی رائے سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو, مگر اللہ تعالیٰ سب کو سارے سب سے مل کے یہ پاکستان بنتا ہے نا جی. ایسا ہی ہے. اور میں تو یہ بھی کہوں گا, آپ یہاں تشریف فرما ہے, کسی کی بھی کوئی سیاسی وابستگی ہو, کیا کوئی سیاسی خیالات ہوں, ظاہر بات ہے سب کو ہی تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے, سب کو ہی فیملی کے جو معاملات ہیں اس تک جانے سے گریز کرنا چاہیے, اور سب کو سمجھنا چاہیے کہ سب مل کے یہ گلدستہ بناتے ہیں, اور کوئی بھی اختلافات ہیں ان کو پیار محبت سے ڈائیلاگ کے ذریعے, بحث کے ذریعے, دلیل کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فاطمہ صاحب, ایک تو یہ ہے سلیٹ جی, ایک یہ ہے, واہ, اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں, اور یہ آپ نے بطور سیاستدان کی وائف کے یا اینکر کے یا بیوی کے کس حیثیت سے آپ نے, یہ میں آپ کو بتاؤں گی, اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے, اور تو ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. 650 ہو گیا باجی. تو
اس سے میموری مجھے یہ یاد آئی کہ ہم پھپھو اپنی کے پاس گئے تھے، دراصل والد صاحب کے پاس. تو میری تینوں پھپھیاں استاد ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ گاؤں کا ایک اسکول تھا، گاؤں تھا کوٹ سرور، تو وہاں پڑھانے جایا کرتی تھی. تو وہ مجھے ساتھ لے گئیں، اور جیسے بچے زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کوئی وہ نہیں تھا پروٹوکول کہ یہ استاد کی بھتیجی ہیں تو ان کو کوئی پروٹوکول ملے گا. وہاں بیٹھ گئے تو مجھے اصل میں ایک ہی تو کرسی ہوتی ہے استاد کی، باقی دری ہوتی ہے. باقی دری ہوتی ہے، بالکل وہی ماحول تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا عظمت کو جملے میں استعمال کریں، لفظ عظمت کو جملے میں استعمال کریں. تو میں نے جملہ بنا دیا. تو واپس آئے گھر تو میری پھپھو ہنس رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ باقی پھپھیوں کو بتا رہی ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ فرح نے کیا کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جملے کا بیٹا آپ نے کیا جملہ بنایا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے جملہ بنایا تھا میری خالہ کا نام عظمت ہے. تو وہ سب پھر ہنسنے لگے. تو میں نے کہا اس میں غلط کیا ہے، جملہ تو ٹھیک بنا ہے. تو وہ میرے ذہن میں خالہ کا نام میں سمجھ گیا، تو اس کے معنی نہیں تھے، وہ معنی نہیں تھے. تو اس سے مجھے وہ میموری یاد آ گئی کہ یہ تھا. اور یہ جو ہے نا وسیع صاحب، میں کوئی شرارتی بچہ نہیں ہوں، آپ بھی جانتے ہی ہیں، اور یہ کچھ اور ہی بولیں گے. شرارتی بچے کی اہلیت تو ہے نا. تو میرے چھوٹے بہن بھائی شرارتی تھے، وہ شرارت کرتے تھے، اور میں جو ہے بھاگتی بھی نہیں تھی. ظاہر شرارت انہوں نے کی، وہ بھاگ جاتے تھے اور اماں کے قابو میں آ جاتی تھی. تو اس ڈنڈے کا جتنا استعمال میرے پر ہوا ہے وہ کسی اور بچے پہ نہیں ہوا. اور اب میں امی کو کہتی ہوں، میں کہتی ہوں امی آپ نے مجھ معصوم پہ بڑا ظلم کیا تھا. پنجابی کا ایک محاورہ بہت اچھا ہے، ڈنڈا پیر بگڑیا بگڑیا. تو اسی لیے میں شاید بگڑی نہیں زندگی میں کہ ڈنڈے کا بڑا استعمال ہوا. اور یہ جو ہے نا اس سے بھی مجھے ایک میموری یاد آ گئی. جی پہلا میسج اقرار صاحب دیتے ہیں. انہوں نے لکھیا سی میرا نا اقرار ہے تو میں آدھی اقرار دی. یہ نا نام کو لے کر کافی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس آج بھی احساس ہوا کہ واقعی اقرار کا نام ہی اقرار ہے. ویسے وہ کہتے ہیں نام کا اثر ہوتا ہی ہے ذات پر، تو ایسے محسوس بہت شدید اثر ہو گیا. تو یہ نوکیا 3310 اس کو کہا کرتے تھے. تو میرے پاس ایل جی کا فون تھا، بڑا سمارٹ سا اورنج کلر کا، جیسے یہ باٹل پڑی ہوئی ہے، گلاس پڑا ہوا ہے. تو میرے بردر ان لا کے پاس یہ فون تھا، تو میں نے ان سے ایکسچینج کر لیا کہ مجھے اتنا پسند آیا. میں نے کہا یہ مجھے دے دو. اور پھر یہ اتنا بھاری ہوتا تھا کہ کبھی کوئی شرارت کرے تو اس کے سر پر بھی مار دیا جائے. چور چوری نہیں کر سکتا، بندہ چھٹوا مارتا چوپ پہ بے ہوش ہو جاتا سی. آپ نے نیوز اینکرنگ بھی کی نا، کوئی ایسی خبر، ایسا واقعہ، ایسی چیز جو نقش ہو گئی ہو، نکلتی نہ آپ کے ذہن سے، اور اس کو پڑھنا ڈیلیور کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا ہو؟ سیالکوٹ کا واقعہ جس میں 2 بھائی تھے، رمضان کا وہ واقعہ ہے. تو میں اور اقرار ساتھ میں خبریں پڑھ رہے تھے. ہاں، موب لنچنگ کا جو 2 بچے تھے نا. جی 2 بچے تھے. اب مجھے ان کے بچوں کے نام یاد نہیں، لیکن وہ ہمارے پاس تو را فوٹیج آتی ہے، اور وہ سارا وہ مانیٹر پہ چل رہی تھی. اور میں نے صرف ایک جملہ بولا ہوگا، اس کے بعد مجھے نہیں یاد، میں کچھ نہیں بول پائی، میں بالکل بلینک ہو گئی تھی. لائیو تھے ہم لوگ. تو اقرار نے پوری ٹرانسمیشن کی تھی، کیونکہ وہ اتنا زیادہ تکلیف دہ واقعہ تھا کہ وہ بچے روزے سے تھے، ان کے ساتھ جو ہوا، مطلب ایک سینسیٹیو انسان کے لیے بڑا ہی. تو دونوں سگے بھائی تھے. بہت تکلیف دہ تھا. اس پوری ٹرانسمیشن میں ایک لفظ نہیں بول سکی اوپننگ کے سوائے. فرح، اسی حوالے سے مجھے آپ سے بڑی یعنی کہ کچھ اہم چیزیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا، مگر واپس آ کر بریک سے نا، ہر پروفیشن کے جو اس پروفیشن سے جڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی شخصیت پر کچھ اثرات ہوتے ہیں. کوئی بھی ڈاکٹرز ہیں، ان کی جو ٹائمنگز ہیں، وہ جو کچھ دیکھتے ہیں، وہ ان کی شخصیت پہ اثر ڈالتا ہے، ان کے مزاج پہ، ان کے رویے پہ، ان کے عمل پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح سے جب آپ کے پاس، خاص طور پہ ہم بھی جیسے خبر دیکھتے ہیں نا، تو ہم اگلے دن دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کو ڈیلیور کرنا، اس کو پڑھنا، وہ بالکل میں سمجھتا ہوں اس کا اور مختلف طرح کا امپیکٹ ہوتا ہوگا. تو میں وہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نفسیات کے اوپر اس پورے عرصے نے، جب آپ نیوز اینکرنگ کرتی تھی اور فوری خبر آتی تھی ٹھک کر کے پہلی مرتبہ امیج آیا، اس کے کتنے اثرات پڑتے ہیں شخصیت پہ، تو اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے موجود ہیں فرح اقرار صاحبہ. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.